بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے، اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں اور بتوں کی پجاری تھی۔ چچا آزر بھی بتوں کا پجاری بلکہ بے اوپاری تھا، اور دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس و لاچار ہیں۔ ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کا تفصیلی ذکر موجود ہے، جسے یہاں ہم آگے کچھ ویڈیو میں بیان کریں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اور تفصیلی ذکر در ذیل 13 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 124 سے 141، 258 سے 260۔ نمبر 2 سورہ نعم آیت 74 سے 86 تک۔ نمبر 3 سورہ ہود آیت 69 سے 76 تک۔ نمبر 4 سورہ ابراہیم آیت 35 سے 41 تک۔ نمبر 5 سورہ حجر آیت 51 سے 60 تک۔ نمبر 6 سورہ مریم آیت 41 سے 50 تک۔ نمبر 7 سورہ انبیاء آیت 51 سے 73 تک۔ نمبر 8 سورہ حج آیت 26 سے 29 تک۔ نمبر 9 سورہ شعراء آیت 69 سے 89 تک۔ نمبر 10 سورہ عنکبوت آیت 16 سے 27 تک۔ نمبر 11 سورہ صافات آیت 83 تا 113 تک۔ نمبر 2 سورہ زاریات آیت 24 سے 34 تک۔ نمبر 13 سورہ ممتحنہ آیت 4 سے 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابن رحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں، یوں ہی آپ علیہ السلام مہمان نوازی اور رحم و کرم میں مشہور ہیں، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام کا نام ابرام، ابراہم، براہم اور براہمہ مذکور ہے۔ یہ تمام الفاظ ابراہیم ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست اور کنیت ابو الضیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن طارق بن ناحور بن ساروق بن راغو بن فالق بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ تنبیہ: بعض حضرات نے آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے، یہ درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آزر آپ علیہ السلام کے والد کا نہیں بلکہ چچا کا نام تھا، اور والد مسلمان تھے اور چچا کافر بت پرست تھا۔ اس سے متعلق مزید تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبہ میں ہوئی۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور کاہنوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نیز مرد و عورت سے علیحدہ رہیں۔ پھر ان باتوں کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ دوسری طرف کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر بھی دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، جس سے نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور شکل و شباہت حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی، گویا
گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوعہ کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ احادیث اور روایات میں آپ علیہ السلام کے حج کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال براق، یہ آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کا نام تھا، پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بعض نے اسے آسمانی براق بھی قرار دیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج فرمایا۔ حضرت یزید بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم عرفات میں اپنے مقام پر تھے اور وہ جگہ امام کی جگہ سے بہت دور تھی۔ ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ وہ تم سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، یعنی تم سنت ابراہیمی سمجھ کر یہاں قیام کرو اور میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے یہ سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ قربانی کرنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی مثال تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہو، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ توکل اور تسلیم و رضا، آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندے خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب عز و جل کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندہ آپ ہی ہیں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ عرض کی، کیونکہ آپ
آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے کیا، آپ تو بغیر مہمان کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کی ابتدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ابتدا آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الزیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مکان عالی شان کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی بھی مہمان نوازی سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں سے نوازا جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ ذکر الہی کی کثرت۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے مختلف پیشے اختیار فرمائے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کپڑے بیچا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، جیسے نمبر 1، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ نمبر 3، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ نمبر 4، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ نمبر 6، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ نمبر 7، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ سرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے یعنی معانقہ فرمایا۔ اوصاف، آپ علیہ السلام بہت اعلیٰ و عمدہ اوصاف کے مالک تھے جنہیں قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 14 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام رب تعالیٰ کے انتہائی کامل الایمان بندے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ، انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ 2 سے 3، آپ علیہ السلام صدیق اور نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے ان لوگوں کی تفہیم ہو جائے جنہیں چند واقعات کی بنا پر شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ 4 سے 9، آپ علیہ السلام بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، تمام لوگوں کے پیشوا ہیں، ہر حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے، ہر باطل سے جدا اور حق کی طرف یکسو تھے، شرک و باطل سے پاک اور دور تھے، انعامات الہیہ پر شکر کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اور ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 10، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہر حکم کو پوری طرح ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم
ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ 11 سے 14 آپ علیہ السلام بڑے تحمل والے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے اور اس کی بارگاہ میں بہت آہ وزاری کرنے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ان ابراہیم لاواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہ وزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اواہ اور حلیم بہت عظیم صفات ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر اتم تھے۔ ترغیب کے لیے ان کے مفہوم کی مزید وضاحت ملاحظہ ہو، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اواہ صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا، اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ وزاری، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا اور ہر اس کام سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتا، کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا، اگر کسی سے بدلہ لے تو رضائے الہی کی خاطر لیتا، اور اگر کسی کی مدد کرے تو رضائے الہی کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔